حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ ابو داؤد سنن نسائی کی روایت ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں عاجز آ جاؤں، سستی سے یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. سستی سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سستی کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں. جو جتنا سست ہوگا، کوئی کام جس سے نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں یہ اللہ میاں کی گائے. اللہ میاں کی گائے کا کیا مطلب؟ یعنی جو سست ترین آدمی ہے اس کو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا. جو اچھا آدمی تھا وہ کسی اور کی گائے ہے، اور جو سست ہے یہ اللہ میاں کی گائے. یہ ہمارے تصورات ہیں، ہمارے معاشرہ شعور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں دیندار ہونے کا مطلب لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سست ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے چست تھے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کوئی شور شرابے کی آواز آئی. یوں محسوس ہوا کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے مدینہ پر. دور سے ایسے رات کا وقت تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تیاری کی کہ اٹھیں اور جا کے ان کا مقابلہ کریں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اٹھے اور باہر نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کا چکر لگا کر واپس آ چکے تھے، اور فرمایا کہ میں وہاں گیا تھا، واپس آیا ہوں، کوئی بھی خطرے کی بات نہیں، جا کے گھر میں آرام کرو. یہ ہمارے پیغمبر کی چستی ہے. ہمارے میں کوئی حضرت ہوتا، کوئی بزرگ ہوتا، مفتی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب کوئی ہوتا، وہ کہتا چھوڑو یار کوئی جائے گا دیکھ کر آ جائے. حضور خود اور گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر گئے، خود دیکھ کر آئے. صحابہ جب گھروں سے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں ہو کر آ گیا. تو دیندار آدمی سست نہیں ہوتا. دیندار دین آپ سے اس بات، حضور تو پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اس لیے ایک مسلمان چست ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، حاضر دماغ ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا.